یورپ میں ہماری جماعت کا جانا ہوا، جس علاقے میں ان کا جانا ہوا وہاں پہ کوئی مساجد نہیں تھی، وہاں پہ جو ہے عیسائیوں کے گرجا گھر تھے۔ تو وہ جماعت والے کہنے لگے وہاں پہ ہم گئے جس وقت، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کی جو درجہ حرارت تھی وہ جو 0 سے بھی کم تھی۔ تو کہنے لگے جس وقت وہاں پہ ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہے، سامنے جو ہے ایک گرجا گھر تھا۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں اس طرح کرتے ہیں، رات کو ہم یہاں پہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہاں پہ رہ لیتے ہیں، تو اس طرح کرتے ہیں کہ کل صبح ہوتے ہی ہم جو ہے کہیں آگے جو ہے سفر کے اوپر روانہ ہو جائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ جس وقت ہم نے گرجا گھر میں جا کے جو ان کے پادری تھے تو ہم نے ان کے ساتھ بات کی، انہوں نے دیکھا، جس وقت پادری نے دیکھا تو بڑے بڑے جو ہے ہمارے پیچھے اس طرح بیگ لگے ہوئے اور ہماری داڑیاں رکھی ہوئی، تو انہوں نے کہا لگتا تو آپ مسلمان ہیں۔ ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے دین کا کام کرنے کے لیے ہم تبلیغی جماعت والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کو میں ایک شرط کے اوپر گرجا گھر میں رہنے کی اجازت دوں گا، آپ نے یہاں پہ کسی کو دعوت نہیں دینی اور یہاں پہ آپ نے جو ہے بیان نہیں کرنا، یہاں پہ آپ نے گشت نہیں کرنی، آپ نے کچھ کام نہیں کرنا، آپ نے صرف رات گزارنی ہے اور صبح ہوتے ہی آپ نے جو ہے اگلے سفر کے اوپر روانہ ہو جانا ہے۔ تو جماعت والوں نے کہا چکہ چلو ٹھیک ہے، ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم صبح ہوتے ہی آگے جو ہے سفر کے اوپر روانہ ہو جائیں گے، آپ ہمیں چلے رات کو رہنے کی اجازت تو دیں، کیونکہ وہاں پہ سردی بہت تھی، تو اگر ہم باہر رہتے ہیں تو ہم تو رات میں جو ہے صبح تک مر جائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے اجازت دے دی ہمیں۔ تو کہنے لگے جس وقت جماعت والوں، کیونکہ ویسے بھی رات تھی، دعوت کا ماحول بھی نہیں تھا، کہنے لگے جس وقت رات کا تقریباً 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا، تو جماعت والوں نے اس طرح کیا کہ امیر صاحب نے سارے جو ہے جماعت والے ساتھیوں کو جگا کے کہنے لگے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں اور ساتھ یہ جو گرجا گھر کا جو ان کا جو ہے پادری ہے بڑا، آپ اس کے لیے جو ہے دعا بھی مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر رحم ڈالا کہ ہم جماعت والوں کو گرجا گھر میں رہنے کی اجازت دی۔ تو جماعت والے سارے کے سارے اٹھ کے وضو اچھی طرح کیا کر کے جو ہے تہجد کی نماز پڑھنے لگ گئے، اور وہ جو پادری تھا وہ چھپ چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہے کیا مشورہ کر رہے ہیں سارے بیٹھ کے رات کو 1 بجے۔ اس وقت انہوں نے جو ہے تہجد پڑھ کے تہجد کی نماز پڑھ کے اس کے بعد جو ہے انہوں نے دعا مانگی، اس پادری کے لیے رو رو کے دعا مانگی۔ صبح کا وقت ہوا کو جس وقت جماعت والے روانہ ہونے لگے، گرجا گھر سے باہر نکلے تو پادری نے آواز دی، پادری نے کہا کہ رکو پہلے آپ میری بات سن لو کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو جماعت والوں نے کہا یہ کہ آپ کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا میں اس لیے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، رات کو جو آپ نے باتیں کی ہیں، تو جو آپ باتیں کر رہے تھے وہ میں سن رہا تھا، رات کو آپ میرے لیے جو ہے دعا مانگ رہے تھے، حالانکہ میں ہے بھی جو ہے عیسائی جو ہے مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے بھی جو ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اس لیے دعا مانگی کیونکہ آپ نبی علیہ السلام کے امتی تو ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کے امتی تو ہیں، ہم تو اس لیے آپ کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اتنے جو ہے حالانکہ آپ ہے بھی دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے، آپ پھر بھی میرے لیے جو ہے اتنے رحم دل ہیں کہ میرے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو جماعت والوں نے کہا کہ آپ کی مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے رات کو میں سویا، جس وقت رات کو نبی علیہ السلام کے مجھے خواب میں زیارت ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے پادری ابھی تو یقین نہیں کرتا کہ یہ مذہب سچا ہے، یہ دین اسلام جو میں لے کے آیا ہوں وہ سچا ہے، میں اس لیے مسلمان ہو رہا ہوں۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو یقین نہیں کرتا۔ پھر جو ہے اس پادری نے ساری بات کی، تو اس نے کہا کہ آپ میں ایک شرط کے اوپر آپ سے کلمہ پڑھ رہا ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے باہر جا کے کسی کو بتانا نہیں ہے، میں نے اس کلمے کو تھوڑے دنوں کے اندر، تھوڑے عرصے کے اندر اس کلمے کو ظاہر کرنا ہے، تب تک میں نے اسے چھپا کے رکھنا ہے، کیونکہ میں نے خود تو مسلمان ہونا ہی ہونا ہے اور ساتھ اور لوگوں کو بھی مسلمان کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ جماعت والے کہنے لگے کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو ساری کی ساری بستی تھی وہ ساری کی ساری مسلمان ہو گئی، کیونکہ اس پادری کی جو ہے محنت سے۔ اس لیے جو ہے کہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں آپ جو ہے دل و دماغ کے اندر یہ فکر لے کے جائیں کہ نبی علیہ السلام کی جو فکر تھی وہی ہماری فکر ہے، وہ فکر لے کے جائیں گے، اللہ پاک آپ سے دین کا کام لیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو دعوت تبلیغ کا کام ہے یہ ہم سب کا کام ہے، یہ خالی ایک مسلک کا کام نہیں ہے،
یہ ہم سب کا کام ہے، ہم سب نے مل جل کے اس کام کو کرنا ہے، کیونکہ یہ نبیوں والا کام ہے۔ پہلے انبیاء آیا کرتے تھے اس کام کو کرنے کے لیے، یہ ختم نبوت کی برکت سے یہ کام ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کام کو سیکھنے کے لیے حضرات کہتے ہیں کہ 4 ماہ لگا کے اس کام کو سیکھا جائے، اس کام کی ترتیب کو صرف سمجھا جائے۔ سیکھنے کے لیے تو پوری زندگی ہے، اس کام کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے 4 ماہ ہے، اس کے بعد جو ہے زندگی کا مقصد بنا کے اس کام کو ہم کریں۔ اس کے لیے ماشاءاللہ آپ بھی جو ہے کوشش کریں کہ اللہ جل شانہ کے راستے میں 4 ماہ جا کے لگائیں اور اس کام کو جو ہے اپنا جو ہے مقصد بنا کے اس کام کو کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو، اس طرح کی مزید کارگزاریاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے اوپر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔